جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے۔ بھائی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ٹوٹل پازیٹیو پیغام دیں اور سوشل میڈیا کے ماحول کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں، گزارش کیا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم میں جو معاملات آپ نے سوشل میڈیا پر اور ٹک ٹاک پر دیکھے ہیں، دیکھیں یہ سارے معاملات پیدا کیے گئے ہیں۔ میں اس میں سے کسی بھی میٹر میں ذاتی طور پر انوالو نہیں تھا، مجھے خود نہ زبردستی بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عادل، ابرار اور بلا اور ان لوگوں کے بارے میں جو میں نے ویڈیوز وغیرہ لگائیں، اپلوڈ کیں ٹک ٹاک پر، اور اس میں نے وہ ساری بتائی، 12,000 والے جاوے والی کہانی بتائی، توصیف بھائی کے، عبداللہ کے پیسوں والی بات بتائی۔ ان میں سے کوئی بھی بات جھوٹی نہیں تھی، ساری باتیں سچی تھیں، جس کی تصدیق خود عادل نے اپنی ایک ویڈیو میں آ کر دی۔ بہرحال میں گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتا، میں صرف آج اس ویڈیو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ میرا بھائی، نہ مجھے عادل سے کوئی مسئلہ ہے، نہ مجھے بلے سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ابرار سے مسئلہ ہے، نہ مجھے مافیا سیل سفیان سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی مجھے کسی اور بندے سے کوئی مسئلہ ہے۔ میرے پاس اپنے بہت سارے مسئلے ہیں جن کو حل کرتے کرتے اور بہت سے نئے مسئلے نکل آتے ہیں، اور مسئلے پہ مسئلہ، مسئلہ در مسئلہ، تو میں بھائی سارا دن اپنے مسئلے سولو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشاں رہتا ہوں، تو میں لوگوں کے مسئلے میں پڑھنے کا بالکل بھی خواہاں نہیں ہوں۔ 3 مہینے سے عادل جو ہے وہ میرے اگینسٹ ویڈیوز ڈال رہا تھا، ہر طرح کی الٹی سیدھی بات کر رہا تھا۔ اس کو صہیب بھائی نے بھی سمجھایا، بلے نے بھی شاید سمجھایا، مجھے تو بلا یہی کہتا رہا ہے ڈیرے پہ آ کے کہ میں نے عادل کو بہت سمجھایا ہے، تو اسے فیم چاہیے، تو ویڈیو نہ بنا ملک تو اس دے خلاف ویڈیو نہ بنا، وہ فیم منگدا ہے، تو ویڈیو لائے گا انہوں فیم ملے گا۔ یہ جو سچی سیدھی باتیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ میں نے بلے کو یہ کہا کہ بلے تو اس کو اتنا کہا کہ تھوڑا سا انسان مان اور حوصلے سے کام لے، مجھے تمہارے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں، سمپل بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ لین دین ختم کر دیا ہے، تمہارے واجبات کلیئر ہیں، مجھے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا بس چھوڑ دو، بات ختم ہوگی، تم اپنی مارکیٹ بناؤ، اپنا کام کرو، اپنے چوچے بیچو، انڈے بیچو، مجھے نہ تیرے سے کوئی مسئلہ ہے نہ اس سے کوئی مسئلہ، چپ کر کے اپنا کام کرو۔ یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اصولاً۔ پھر یہ 3 مہینے ہٹ کرتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے۔ آخر ایک دن اس بندے نے ایسی ویڈیو بنا دی کہ جی میں آؤں گا، میں DSLR والے ٹیبل کے اوپر باندر بناؤں گا، کہ پتہ نہیں مرغا بناؤں گا، اور یہ اور ذاتی اٹیک شروع کر دیے۔ دیکھیں انسان کا نا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور جب وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میری خاموشی توڑی گئی ہے، اور میرے تک یہ بھی باتیں پہنچی ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے طارق بھائی کو میسج کیا تو طارق بھائی نے کہا جی کہ احمد جو ہے وہ عادل کا کانا ہے، یہ اس سے مال لے کے بیچتا رہا ہے، اس سے پرندے لے کے رکھے ہیں، تو یہ اس کے خلاف کبھی بھی ویڈیو نہیں بنا سکے گا۔ میرے ساتھ یہ لوگوں نے باتیں کی، لیکن میں نے کبھی کسی بات کو تفتیش کرنے کی، تحقیق کرنے کی، یا کبھی دوسرے اینگل سے، نیگیٹو اینگل سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور سوچا ہی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ چیزوں کو پھر بھی پازیٹیو رہنے دیا اور خاموشی اختیار کی، کیونکہ میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں کہ 1 چپ اور 100 سکھ۔ تو دوستو ایٹ دی اینڈ میری خاموشی کا تالا ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے وہ باتیں سوشل میڈیا پر آ کر دیں کہ جو شاید میں اگلے 5 سال میں بھی نہ کرتا، چپ رہتا، اور ہر کسی کے لین دین کو لوگ خود دیکھ لیتے کہ کس بندے کا لین دین جو ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دوستو، سچی بات ہے، اللہ جانتا ہے، میرے لیے نا یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کنٹروورسیز، یہ معاملات، یہ میری نظر میں فضول باتیں ہیں۔ دیکھیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں روزی کا رازق جو ہے نا وہ میرا اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ نے دینی، ذلیل بھی اللہ نے کرنا، روزی بھی اللہ نے دینی۔ بھائی پھر اس کے بعد انسان کو نا اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب یہ ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں تو کوئی کسی کے بارے میں بات کر کے یا ویڈیو لگا کے نہ تو کسی کو ذلیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی روزی اور رزق بند کر سکتا ہے۔ تو میرا تو یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور میرا یہ ماننا ہے۔
اور اسی اعتقاد، ایمان اور یقین کی وجہ سے نہ میں بلے کے بارے میں، نہ عادل کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں ویڈیو میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، میں خاموشی اختیار کر رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جب اتنی زیادہ حد پار کی، مجبوراً مجھے کچھ باتیں کرنی پڑیں اور مجھے اس چیز میں گھسیٹا اور مجبور کیا کہ میں جو ہے اس چیز کے اوپر گفتگو کروں، تو پھر میں نے وہ باتیں کی اور اس کے بعد پھر مجھے کالیں آنا سٹارٹ ہو گئیں، بیچ میں بندے ڈالے گئے، نفیر امان کو بیچ میں شامل کیا گیا اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ یار نفیر بھائی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پورے پاکستان میں کہ جو احمد کو کنٹرول کر سکے اور ہماری جان چھڑوا سکے جو میرے تک پہنچی ہیں۔ تو بھائی میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بعد میں ہی توبہ توبہ کرنی ہے اور بعد میں پھر بندے ڈھونڈنے ہیں کہ اب کون بندہ جو ہے جان چھڑوائے گا، تو اس سے پہلے بندہ وہ کام ہی نہ کرے کہ اس نہج تک معاملات جائیں، سمجھ گئے؟ تو مختصر بات یہ، میں جتنی باتیں کروں گا پھر گڑے مردے اکھاڑنے والی بات آ جائے گی۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے پلیٹ فارم کو پازیٹیو وے میں یوز کرے، اپنا اپنا کام کرے۔ نہ مجھے کسی کوئٹے والے سے مسئلہ ہے، نہ مجھے کسی اپنے پڑوسی سے مسئلہ ہے، نہ مجھے کسی اور بندے سے مسئلہ ہے۔ جس بندے نے جو کچھ رکھا ہوا ہے اپنا رکھا ہوا ہے، کسی کا چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے نہیں رکھا ہوا، اور میں نے بھی جو رکھا ہوا ہے یہ اپنا رکھا ہوا ہے۔ رہ گئی بات کہ عادل بار بار ویڈیو میں کہتا ہے میں نے پتہ نہیں 25 جوڑے کہ 25 پرندے احمد کو بھیجے ہیں اور میں نے ان کے پیسے نہیں لیے، تو یہ بات میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عادل کے جو چاچو جان ہیں انہوں نے کہیں ان کو پسٹل دکھائے یا دھمکیاں دیں یا ڈنڈے دکھائے یا ان کی کوئی لڑائی ہوئی کسی ٹائم میں اور انہوں نے ان کے پرندے اٹھا کر باہر پھینکنے کی ان کو دھمکی دی یا ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اب کافی سال پرانی بات ہے، ایگزیکٹ وقوع مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ عادل کے چاچو کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ ہوئے اور عادل نے جہاں مرغے رکھے ہوئے تھے وہ ان کے چاچا کی جگہ تھی۔ عادل نے مجھے کہا کہ میں یہ سارے ذبح کر کے نالی میں پھینک دوں گا، بلکہ میں ان کو ذبح بھی کیسے کروں، میں تو بالکل بہت برے حالات میں ہوں، تو آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی کہ اگر آپ میرے سے یہ پرندے لے لو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس فارم میں میرے پاس کنگ لسانی کے ڈائریکٹ پٹھے اس ٹائم زندہ کھڑے تھے، اٹک والا مرغا کھڑا تھا، ڈنگ تاجا مرغا کھڑا تھا اور کافی سارے برڈز میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان کو کہا بھائی میرے پاس اپنے برڈز موجود ہیں، مجھے آپ کے پرندوں کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، اور نہ میرے پاس جگہ ہے اور نہ میرے پاس پیسے ہیں۔ اس بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی نہ میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں، بس میری کسی طریقے سے جان چھڑوا دو، یہ پرندے ضائع ہو جائیں گے، چھری پھرے گی، نالی میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اتنی شدید اور سخت باتیں تھیں اور اتنی شدید لڑائی میرے سامنے بیان کی گئی عادل بھائی کی طرف سے کہ میں نے مجبوراً ان کے دکھ کو اور درد کو سمجھتے ہوئے حامی بھر دی کہ آپ پرندے بھجوا دیں۔ اور انہوں نے میرے سامنے ایون یہ بھی بات کی کہ اگر ساری زندگی میں کبھی ان پرندوں کے پیسے مانگ گیا تو میرا ایک باپ نہیں ہے، میرے زیادہ باپ ہوں گے، یہ بھی جملہ ان کا تھا۔ میں آج یاد دلانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ بندہ اپنی کی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے۔ آج عادل بھائی کو بالکل بھی اپنی ویڈیو میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یار آج عادل بھائی کو نا بالکل بھی اپنی ویڈیو میں نا یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے احسان کیا تھا اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عادل نے میرے پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے عادل پہ یہ احسان کیا تھا کہ ان کے چاچو ان کو فائر مارنے کو تیار تھے، اور وہی سارا معاملہ توصیف بھائی کے سامنے بھی ریپیٹ ہوا کچھ ٹائم بعد کہ میرا چاچو کے ساتھ پرابلم ہے، میں سارے مرغے سیل کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، تو ان کا شاید ہر تھوڑے عرصے بعد چاچو کے ساتھ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ وائسز بھی آئی پڑی ہیں۔ میں گڑے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتا، میں بات آج کی ویڈیو میں ٹوٹل ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں چند چیزیں اس لیے آپ دوستوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات ہوتی کیسے ہے اور آپ کے سامنے رکھی کیسے جاتی ہے۔ میں ان کے پاس کوئٹہ بھی گیا تھا، میں ان کو پیسے دے کے لاکھوں روپے دے کے پرندے خرید کے بھی لایا تھا، بعد میں انہوں نے جو مجھے بھیجے تھے اس میں کچھ کچرا تھا، کچھ اچھے پرندے تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ اچھی حالت میں تھے، زیادہ مر گئے، کچھ میرے پاس رہے صاف رہے، تو جو مر گئے میں نے ان کو بتایا کہ وہ پرندے مر گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے ایک بات کر دی کہ میرا چاچو فائر مارتا ہے اور میرا چاچو جو ہے وہ بہت کسی لیول پہ آیا ہوا ہے اور ہماری بہت ہیوی لڑائی ہوئی ہے اور ہماری کسی طرح جان چھڑوا دو ان پرندوں سے، اس ٹائم پہ آپ کی یہ بات تھی اور یہ طریقے اور سارے معاملات تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں پیسے مانگ گیا تو میرا ایک باپ نہیں زیادہ باپ ہوں گے،
تو عادل بھائی اصولاً آپ کو آج پھر یہ باتیں کرنی نہیں نہ بنتی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے انہی برڈز کی مد میں بعد میں ادلکوں کے انڈے مانگے، یہ پھر وائٹ مرغا میرے سے گفٹ مانگا، وہ ساری چیٹ پڑی آج بھی. پھر آپ نے 90 ہزاریے کے انڈے مانگے. آج 90 ہزاریہ جناب گندا ہو گیا ہے. آج ادلکے جو ہے وہ ادلکے شدلکے اور ادلکے مدلکے ہو گئے ہیں آپ کی زبان سے. آج جو ہے وہ وائٹ مرغے برے ہو گئے ہیں. اگر میں آپ کو ان کے انڈے دے دیتا اور میں آپ کو گفٹس بھیج دیتا تو وہ سب کچھ حلال بھی تھا، جائز بھی تھا، وہ پرندے اچھے بھی تھے، ٹھیک ہے. اور پھر ویڈیو میں خود بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے میرے ساتھ بہانے مارے جی کہ وہ 90 ہزاریہ بریڈ نہیں. ایک طرف کہہ رہا ہے بھائی ہمارا کہ 90 ہزاریہ گندا مرغا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ 90 ہزاریہ کے جو ہے اس نے مجھے کہا کہ انڈے. بھائی ظاہر آپ مانگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ 90 ہزاریہ بریڈ نہیں کر رہا. اس ٹائم اس کی فرٹیلیٹی کا مسئلہ تھا مرغے کا. تو اگر اب اوورال ساری باتوں کی کنکلوژن نکالی جائے نا، اور اگر میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں، بحث کروں، ویڈیوز بناؤں، تو مجھے پتہ ہے کہ آخر میں غلط یہ ثابت ہو جاتے ہیں. اور مجھے یہ بڑے بڑے سیانے لوگوں نے میسیجز کر کے کہا کہ آپ یار کدھر پنگا اڑا رہے ہو اور کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو. اتنے آپ ریسرچ پہ کام کرنے والے بندے، اتنا ہائی لیول کا لوگوں کا مائنڈ بنانے والے آپ انفلوئنسر، اور کدھر آپ فضول باتوں میں الجھ رہے ہو. تو میری جان، میں واللہ خدا کی قسم میں کسی معاملے میں الجھنا چاہتا ہی نہیں تھا. آپ خود مجھے بتائیں کہ اگر میں نے ان معاملات میں الجھنا ہوتا تو میں 3 مہینے پہلے اس کی پہلی ویڈیو پہ ہی فوراً ریاکشن نہ دے دیتا. میں نے 3 مہینے کوئی ریاکشن نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے مجھے لنکس بھیجے، کلپ کاٹ کر بھیجے. میں نے کہا خیر ہے یار کرنے دو، اگر اس کے چوزے اسی طرح بکتے ہیں، اس کے اگر فیم اس کو ایسے ملتا ہے تو خیر اسے کرنے دو. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا اپنا نظام ہے، چل رہا ہے. اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. اور مجھے آج بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ مزید اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے میرے اگینسٹ وہ بھی ویڈیو لگائے، بلا بھی لگائے، ابرار بھی لگائے، یا چوتھا بندہ کوئی بھی لگائے. اور سفیان مافیا سیریل کے ساتھ کوئی رولا نہیں ہے. وہ ایک چھوٹی سی گڑبڑ تھی، وہ کوئی بندہ اس کا یوز کرنا چاہ رہا تھا غلط طریقے سے اور مس گائیڈ کر کے اس کو پمپ کر رہے تھے. اس کے ساتھ میری بات کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غلط طریقے اور غلط معاملات جو ہیں، اور سارا کا سارا معاملہ مجھے ابھی بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ سارا مسئلہ روٹی دا. تو میرے پلیٹ فارم سے تمام دوستوں کو آج بڑا پازیٹیو پیغام ہے کہ میرا بھائی، میں اب نفیر کے منہ کے پیچھے چپ کر گیا ہوں. ورنہ یقین مانیں کہ میں عادل جہاں پر کام کرتا ہے جس ایئر لائن میں، مجھے وہ بھی پتہ تھی. میری ڈی جی صاحب کے ساتھ بات ہو گئی تھی. میں NCCIA میں جا رہا تھا. گالم گلوچ، ذاتی اٹیک، یہ ساری میں نے USB ریکارڈنگ نکال کے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے وکیل صاحب سے اپلیکیشن لکھوا کے، اور پھر وہ ڈیٹا ہم نے ان کی ایئر لائن میں بھی، پھر فیملی ٹری لے کے ان کے والد صاحب، ان کے بھائی کے پاس بھی، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ میں کرنے کے لیے بالکل واللہ ریڈی تھا. ذہنی طور پر بالکل میں تیار بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اب یہ کام کر دینا ہے، کیونکہ ان کے بڑوں کو پتہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کل کنا ہم کوئی معاملہ لیگلی کرتے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر بیچ میں، آپ کو پتہ ہے جب اگلا بندہ پھنس جاتا ہے پھر بڑے بیچ میں پڑ جاتے ہیں. تو عقل مندی کا مظاہرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے بڑوں تک میسج پہنچا دیں، اور جہاں پر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کی جو اتھارٹیز ہیں اس کو کنٹرول کرنے والی، ان تک پہنچا دیں کہ یہ آپ کے انڈر جو ہے یہ بندے رہنے والے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. تاکہ دیکھیں، سیدھی بات ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو. نہ کسی کے ساتھ چھیڑو اور نہ کسی کو اتنی اجازت دو کہ وہ آپ کے ساتھ چھیڑے. اگر کوئی چھیڑے تو پھر اسے چھوڑو نہیں. تو ابھی میں نے چھوڑو نہیں والا فارمولہ صرف سٹارٹ ہی کیا تھا. 2-3 ویڈیوز بول کے بنائی تھیں. ابھی میں نے جو سافٹ ویئر کے پیکیجز لیے ہوئے ہیں ایڈیٹنگ والے، اور میں نے اتنا 8-10 لاکھ روپے کا خرچہ کیا ہے لیپ ٹاپ پہ اور ان چیزوں پہ ایڈیٹنگ کرنے کے لیے. اور سارا جب میں بیٹھتا ہوں محنت کر کے کوئی چیز ایڈٹ، وہ تو ابھی میں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا. میں نے ایک ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے، اور جس DSLR کی ہمارا بھائی بات کرتا ہے، تو ابھی میں اس پہ آیا ہی نہیں تھا. ابھی وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ میں اگر اس پہ آ جاتا تو پھر مزید چیزیں میں آپ کے سامنے. 2024 کی چیٹ، پھر ہمارے بھائی نے لائف سٹائل کی بات کی کہ میرا لائف سٹائل ان کو پتہ ہے. تو میں نے نفیر بھائی کو کچھ وائس میسیجز اور ویڈیوز بھیجی ہیں جس میں ہمارا عادل بھائی جو ہے وہ مجھے میسیج کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے یہ 3 مرغے احمد بھائی سیل کروا دو، میرا مہینہ نکل جائے گا، میرا مہینے کا گزارا ہو جائے گا. وہ میسیجز میں نے بھیجے ہیں، یہ عادل بھائی کو خود بھی یاد نہیں ہوں گے. تو وہاں سے لائف سٹائل بھی میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا، ہر بات کا. لیکن میں پتہ کیا گیس نہیں بنانا چاہتا اور گند نہیں بنانا چاہتا. تو میرا آج کی ویڈیو میں بھی عادل کو بھی، کوئٹہ والے کو، ابرار کو، اب بلا آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ وہ عادل خود نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے ابرار نے کروایا ہے. عادل خود نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے ابرار نے کروایا ہے.
مجھے 2 بندوں نے اور بھی کہا ہے, مجھے نفیر نے بھی کہا ہے کہ بھائی وہ ابرار شرارتی ہے, وہ اس سے جو ہے وہ پنگے کرواتا ہے, وہ اس کو غلط خبریں پہنچاتا ہے, وہ اس کا سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, وہ اس تک مس گائیڈ لائن کی چیزیں کرتا ہے اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے. نفیر نے کہا جی میں گارنٹی لیتا ہوں. بلے نے کہا جی میری ذمہ داری ہے, اگر آئندہ عادل کوئی شرارت کر گیا, کوئی ہٹ کر گیا ویڈیو میں, کوئی مستی کر گیا, تو بھائی میں اپنے پلیٹ فارم سے اس کے اگینسٹ ویڈیو ڈالوں گا. نفیر نے کہا میں پنڈی آ جاؤں گا, میں ادھر بیٹھ کے ویڈیو بناؤں گا کہ میں نے معاملہ فنش کرایا تھا اور اب جو ہے یہ ان لوگوں نے. لیکن یار ساری باتیں پھر بھی چلو وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں. توصیف بھائی کے پیسوں کا کیا بنے گا؟ جو 50,000 روپیہ توصیف بھائی کا عادل کے پاس دبا ہوا ہے, جو 25,000 روپیہ عبداللہ ارشد کا ابرار نے رکھا ہوا ہے, ایٹ دی اینڈ ان کا کیا ہوگا؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیوز مجھے انہوں نے خود کہا بھی ہے, توصیف نے بھی اور عبداللہ نے بھی, کہ احمد بھائی آپ کی ویڈیو سے ہم نے عادل کا نام سنا اور اس کے پاس گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس برڈز کیسے ہیں کیسے نہیں, یا یہ بندے کا لین دین کیسا ہے یا مزاج کیسا ہے. ہم تو یہ سمجھے کہ جیسے آپ ہیں, جیسے آپ کا لین دین ہے ویسے ہی ان بندوں کا لین دین ہے. تو ہمارے پیسے یہاں پر پھنس گئے. 25,000 عبداللہ کا پھنسا ہوا ہے, 50,000 روپیہ توصیف بھائی کا پھنسا ہوا ہے. یہ بات بلے کو بھی پتہ ہے, عادل بھی ویڈیو میں مان رہا ہے, ٹھیک ہے, ابرار کے بھی وائس پڑے ہوئے ہیں. تو یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے شوقینوں کے ساتھ کہ ان کو آپ میرے نام کے اوپر, یعنی ان کو تو کوئی بھی نہیں نہ جانتا, نہ عادل کو جانتا ہے نہ بلے کو جانتا ہے, ان کی اپنی شناخت کوئی بھی نہیں ہے. ان کی شناخت صرف میرے ساتھ وابستہ ہے. یہ بات مانیں یا نہ مانیں, بلا بھی میری ویڈیوز میں آتا رہا ہے اور اس کی شناخت ہے. آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلے کو آپ کی وجہ سے جانتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بلے کے ساتھ میرا پڑوس مت ہے, آمنے سامنے گھر ہیں, تو میں معاملات کو رفع دفع کرتا ہوں. میں گزر گیا, جانے دیا, رفع دفع کیا, میں اگنورنس رکھتا ہوں ہر معاملے میں. ساتھ سپورٹ بھی کرتا ہوں, ہلکی پھلکی جو میرے سے ہوتی ہے میں اس کو سپورٹ دیتا ہوں. لیکن یار دیکھیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ اس طرح کے معاملات اور اتنا ایگریشن اور اتنی دور تک جانا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس بندے سے بریڈ لینی, جو بندہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھا سکتا ہے نا, جس نے انگلی پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پکڑ کے چلنا سکھا سکتا ہے, وہ انگلی چھوڑ کے دھکا دینا بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں چند اشاروں سے, طریقوں سے, ابھی بھی پیار محبت سے, انسانوں کی طرح اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اور میچورٹی کے ساتھ میں ساری چیزیں آپ دوستوں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. اور میں ان دوستوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ میرا آپ سے بالکل بھی مجھے حسد نہیں ہے. مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے. حسد لوگ میرے سے کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے. حسد اس سے کرتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, اور میں جانتا ہوں لوگوں کے اندر کے حالات کیا ہیں. تو میں نے کسی سے کیا حسد کرنا ہے یار, ٹھیک ہے. تو خود ان چیزوں کو سوچ لیا کریں. تو اس لیے میں بھائی کسی قسم کے گند میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور میں ابھی بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اور نفیر نے بھی مجھے یہی کہا کہ ملک تیرا لیول الگ ہے, تو ان فضول کاموں میں نہ, اور میں نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی ہے. تو یار میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھائی یہ اپنا کام کریں, اپنے پرندے دکھائیں, اپنی پریزنٹیشن بنائیں, اپنا نام بنائیں. اگر ان کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے بچے نکلوا کے جوان کر کے لوگوں کو کوالٹی دکھائیں, لوگ ان کے پاس آئیں گے. لوگ میری بات پہ رکنے والے نہیں ہیں. مثال ہے یہ شیرو کھڑا ہوا ہے, آج اس کے بچوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ایک ویڈیو لگتی جائے 50 بندہ بچے لینے کے لیے لائن میں ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اصیل پرندے کا بچہ چاہیے. اس طریقے سے آپ اپنے پرندے دکھائیں, آپ ان کی پریزنٹیشن بنائیں, ان پرندوں کو دکھا کر ان کے پوائنٹس بتائیں, لوگوں کو ان کی نسل بتائیں, ان کا قائل کریں, ان کو پھڑکائیں, تپنیاں دیں, ان کی تپنیاں لوگوں کو اپنے واٹس ایپ چینل پہ دکھائیں. میں آپ کو کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں. آپ اپنی کامیابی خود اپنے سوشل انفلوئنس کے ذریعے حاصل کریں. میرے اوپر ٹونٹ کر کے, باتیں کر کے, یا میرے پیچھے لوگوں کو جا کر یہ کہنا جی کہ منڈی اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں, ان سے کبھی بھی آپ کے چوزے سیل نہیں ہوں گے, کبھی بھی آپ ترقی نہیں کریں گے. مجھے گالیاں دے کر یا مجھے کیمرے میں ایسے لعنت ڈال کر کبھی بھی کوئی بندہ ترقی نہیں کر سکتا. میرا پچھلے 10 سال کا کریکٹر لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. سب لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں نے کس کو کیا دیا, کس سے کیا لیا, کس کے ساتھ کیا معاملات رہے, ہر چیز لوگوں کو پتہ ہے. لوگ روٹی کان میں نہیں ڈالتے, منہ میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے آج میری پھر یہ ویڈیو جو آج میں ڈال رہا ہوں اس میں مختصر سی بات ہے کہ مجھے بھائی کسی بندے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا میرے ساتھ مسئلے نہ پالے جائیں اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ پھر میں جو آپس کی ذاتی لین دین معاملات
یا اچھائیاں برائیاں رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کو سوشل کیا جائے، ان میں سے ہر پہلو نکال کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ مجھے یہ چیزیں زیب دیتی ہیں. مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، میں ان باتوں کو اپنے لیول کا سمجھتا ہی نہیں. میرا اللہ الحمدللہ میرا لیول الگ ہے، ٹھیک ہے. میں بالکل بھی، میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل بھی ان دوڑوں کے لیے نہیں بنا. یہ جو دوڑیں لگائی جا رہی ہیں نا، میں ان دوڑوں کے لیے نہیں ہوں، نہ میں ان دوڑوں میں دوڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو مختصر سی بات یہ کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، میری طرف سے ختم ہے. اگر مجھے چھیڑا جائے گا یا میرے پاس کوئی میسیجز پہنچیں گے یا مجھے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کسی بھی بندے نے کسی کے ساتھ غلط بات کی ہے، میرے اگینسٹ مس گائیڈ کیا ہے یا برین واش کیا ہے یا غلط انفارمیشن پھیلائی ہے، کیونکہ صبح بات کی جاتی ہے، شام تک میرے پاس ود ثبوت اور پروف پہنچ جاتی ہے. تو دوستوں میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ پھر میں ایسی منجی ٹھوکوں گا، ایسی منجی ٹھوکوں گا، ایسی منجی ٹھوکوں گا، پریکٹیکلی بھی، ریئل لائف میں، قانونی طریقے سے، اور سوشل میڈیا پہ بھی. ٹھیک ہو گیا. میں سیدھا ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ایسی منجی ٹھوکوں گا کہ پھر میرا بھائی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے لیے مارکیٹ میں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس ایسی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں سے ایک دو چیزیں ابھی میں نے لوگوں کو بتائی ہیں. 12,000 والا جاوا، توصیف اور عبداللہ کے پیسے، چند ایک چیزیں وہ بھی مجبور کر کے میرے منہ سے نکلوائی گئیں. اور یہ تو ٹریلر تھا، پیچھے کہانی پوری پڑی ہوئی ہے. لیکن میری طرف سے وائنڈ اپ ہے. ہر بندے کا کریکٹر اس کے ساتھ، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اللہ عادل کو خوش رکھے، ابرار کو اس کے گھر خوش رکھے، بلے کو اس کے گھر خوش رکھے. اگر آپ لوگوں نے میرے سے پرندے لے کر یا میرے سے ویڈیوز میں دیکھ کر سیکھ کر کو 4 باتیں سیکھ کر آج کسی قابل ہو گئے ہو تو اس کو پوزیٹیو وے میں لو. کم سے کم اپنے محسن کو آنکھیں نہ دکھانے لگ جاؤ. کم سے کم جس سے سیکھا ہے، جس سے علاج پوچھے ہیں، جس سے موقع پر گرتے پڑتے اٹھنے کے لیے جس کا سہارا لیتے رہے ہو، جس کی انگلی پکڑتے رہے ہو، اپنے محسن کو نہیں پڑ جاتے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے محسن کی قدر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی. تو ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ترقیاں دے، آپ کے چوزے بکیں، آپ کا کھڈا آباد ہو، آپ ترقی کریں، آپ اور سیٹ اپ بنائیں، آپ 20 سیٹ اپ بنائیں. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سیٹ اپ تھا چھت پہ، آج میری 25 رننگ فرنچائزز ہیں جہاں سے صرف ہیرا بچہ تیار ہو کے آتا ہے. ہیرے کنڈلوں والے کی بلڈ لائن میں نے بچے 15 دے کے تیار کی. آج الحمدللہ میرے پاس اتنی پروڈکشن ہے کہ میں 7,500 ہزار سے لے کے 10,000 کا چوزا دیتا ہوں، جو کسی زمانے میں 20,000 کا دیتا تھا. تو اتنی پروڈکشن کرائیں کہ ہر غریب بندے کو بھی سستے میں شوق کروا سکیں. میرے تو ارادے بڑے نیک ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ لوگ یار اس طرح کی باتیں اور یہ چیزیں کر کے اور ایک گندا ماحول کریٹ کریں گے تو یہ نفرت والا ماحول دوستوں کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ شوق ہے، یہ بندہ رکھتا ہے ریلیکسیشن کے لیے. شوق بندہ اس لیے رکھتا ہے کہ بندہ اپنا مائنڈ فریش کرے اور ساتھ دیکھنے والوں کا بھی مائنڈ فریش کروائے. لیکن اگر اس کے اندر اتنی ٹینشن اور حسد پال لیا جائے گا تو بتائیں، یہ تفریح کا جو ایک موقع ہم لوگوں نے سب نے مل کے بنایا ہوا ہے تو وہ کیسے باقی رہے گا؟ اس کے اندر سے تفریح تو ختم ہو گئی، ہابی تو ختم ہو گئی. ہابی ہوتی ہے انسان کو اپنی زندگی کے تمام تر بیزی روٹینز میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی ہابی کے پاس بیٹھ کر اپنی ٹینشن کو ریلیکس کرنے کے لیے اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے ہابی رکھی جاتی ہے. لیکن اگر ہابی ہی آپ کی ٹینشن کا سبب بن جائے تو یار میں بالکل بھی نہیں چاہتا. عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہابی کو ٹینشن ریلیز کرنے کا سبب بنایا جائے، نہ کہ ٹینشن کریٹ کرنے کا سبب بنایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان اور اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل کرنا سکھائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو میرا بھائی، میں سمپل سی بات ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میرے اندر تک اتری ہوئی ہیں، دماغ میں، دل میں شامل ہیں، خون میں. میں اسی وجہ سے ان کو چھیڑ نہیں رہا تھا، ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا. اتنی نیگیٹو کیمپین، ڈیفیمیشن ہو رہی تھی، اس کے باوجود 3 مہینے تک آپ دیکھیں میرا کتنا حوصلہ ہے اور کتنا صبر ہے. میں نے 3 مہینے گالیاں بھی برداشت کی ہیں. کوئی کرتا ہے؟ لوگ ایک دن نہیں برداشت کرتے، لوگ ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں برداشت کرتے. یہ نفیر کو بھی پتہ ہے. نفیر کی ویڈیو کے نیچے ایک نیگیٹو کمنٹ آ جائے نا، وہ اگلے دن بندے کو پکڑ کے یاد دیتا ہے جس نے نیگیٹو کمنٹ کیا ہوتا ہے، اسپیشل ویڈیو بناتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی جی یہ بندہ یک کے دیکھو لو بچو،
یہ جڑا نے میری ویڈیو تھلے کمنٹ کیوں کیتا. لوگ ایک کمنٹ نہیں برداشت کرتے, نیگیٹو کمنٹ, اور میں نے 3 مہینے تک اپنے خلاف نیگیٹو کیمپین ان لوگوں کی برداشت کی ہے جن کے اوپر میرے آج سے 10 سال پہلے احسانات تھے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جنہوں نے جن کے کھڈے آپ نے بات کروائے ہیں انہوں نے ڈیروں ڈیر پیسے بھرے ہیں. بھائی میں نے 2,000 روپے کا چوچا دیا تھا عادل بھائی کو, 2,000 روپے کا, ٹھیک ہے, 2,000 روپے کا چوچا دیا تھا صرف تلق بیس پہ. اور گپ شپ بہت اچھی تھی اور معاملات اتنی اچھی تھی کہ یہ بھائی میری شادی پہ بھی آئے تھے, میں ان کے گھر کوئٹہ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں, وقت اچھا گزرا ہوا ہے. اور میری آخری چیٹ بھی عادل بھائی کے ساتھ یہی تھی کہ عادل بھائی مجھے 10 سال کا تعلق مار رہا ہے, میں 10 سال کے تعلق کے پیچھے آپ نے نہیں اس چیز کا خیال کیا, آپ نے بدتمیزی کر دی ہے, کچھ سخت الفاظ اس نے مجھے بول دیے تھے. تو میں نے کہا مجھے 10 سال کا تعلق جو ہے وہ خاموش کروا رہا ہے, لیکن آپ کو خاموش نہیں کروا سکا. بہرحال چلو, آپ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. آج کے بعد آپ مجھے نہیں جانتے اور میں آپ کو نہیں جانتا. پھر جب 2-4 باتیں بھائی نے سخت کی, میں نے ان کو کہا کہ حضرت علی کا قول ہے جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, اور یہ آج میں نے پریکٹیکلی دیکھ لیا. یہی میری لاسٹ چیٹ تھی عادل بھائی کے ساتھ نومبر کے مہینے کی. کب کی؟ نومبر کے مہینے کی میری عادل بھائی کے ساتھ آخری چیٹ تھی جس میں نے ان کو اللہ حافظ کیا دیا تھا. اور اس کے بعد میرا ان کے ساتھ لین دین اور معاملہ, اور یہ دیکھیں حضرت علی کا قول ہے جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, یہ آج میں نے دیکھ لیا ہے. یو بلاک دس پرسن عادل کوئٹہ, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے کہہ رہے تھے تم جھوٹے ہو, تم یہ وہ. تو میں نے کہا بھائی اگر میں جھوٹا ہوں تو میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کے ہی پرندے دیے ہوں گے 2015-16 میں آپ کو, ٹھیک ہے. حافظ بندے ہو, جھوٹے ہو ہیں. تو میں نے اس کا رپلائی دیا, تو جو آج آپ کے پاس ہے وہ میری وجہ سے ہے. میں جھوٹا اور بے ایمان ہوتا تو آج آپ کے پاس اچھے برڈز نہ ہوتے. یاد رکھنا گند ہوتا آپ کے پاس. مڑ مڑ کے میرے گھر کی بریڈ کیوں رکھتے ہو؟ میری زبان سے ہی سنا ہے اور سیکھا ہے نا. آج جب 4 برڈز بن گئے تو میں بدنسلہ ہو گیا. واہ, میرے برڈز اچھے اور میں برا, میں جھوٹا ہوں اور بے ایمان ہوں, تو بھائی میرے برڈز بھی غلط ہوں گے. میں نے جھوٹ بولا ہوگا اور گند دیا ہوگا آپ کو. تو آپ ایسا کرو کہ کسی نیک انسان کی بریڈ رکھو, یہ گند اپنے گھر سے نکال دو. شرم آنی چاہیے آپ کو, اتنا قابل بنے ہو میری وجہ سے اور مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو. حضرت علی کا قول ہے جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, یہ آج میں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اور پھر بھی میں نے ان کے منہ پہ بھی یہی کہا کہ آپ نے برڈز بنائے, قابل بنے, یہ وہ. پھر بھی میں نے ان کو یہ درک نہیں ہونے دی یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں ان کو جو ہے وہ ڈسگریس کروں یا میں ان کی حوصلہ شکنی کروں کہ یار اتنا 4,80,000 روپے کے چوچے منگوانے کے بعد 3.5 لاکھ روپے کا اس میں سے نقصان کھانے کے بعد, کوالٹی کے فرق کی وجہ سے, صحت کے فرق کی وجہ سے. اور یہ بھائی خود اپنی اس ویڈیو میں وہ وائس میسیج چلا رہے ہیں جس میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ مجھے 2-3 مہینے والے بچے نہیں دینا, اگر دینے ہوئے تو 5-6 مہینے کے کر کے دو. ریزن اس کے پیچھے یہ تھا کہ ایک تو بیماری والا مسئلہ, فیڈ کی وجہ سے سوکڑے کا مسئلہ, اور تیسرا کوالٹی کا پرابلم کہ 6 مہینے میں کوالٹی بھی نظر آ جاتی ہے اور چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں میرے بھائیوں جن کے اوپر میں جو ہے وہ کافی ساری خاموشی اور چپ سادھ کے بیٹھا ہوا تھا. لیکن مجھے یار مجبور کیا گیا. وہ سیانے کہتے ہیں کہ ڈھول جب گلے میں ڈل جاتا ہے تو پھر بجانا پڑتا ہے. تو میرے گلے میں زبردستی ڈھول ڈالا گیا, تو جب ڈل گیا تو پھر میں نے تھوڑا سا بجا دیا. تو پھر مجھے کالیں شروع ہو گئیں کہ خیر ہوں معافی دے دے, مکا دے, ہوں وہ نہیں کر دے, آئندہ ہوں چھوڑ دے, بس ہوں تو ویڈیو نہیں لانی. لیکن میں نے کہا میں ایک ویڈیو تو ضرور لگاؤں گا جس میں ان چیزوں کو وائنڈ اپ بھی کروں گا اور پوزیٹیو پیغام بھی دوں گا, کچھ سوالوں کے جواب بھی دوں گا, اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دے دوں گا کہ میری کسی بھی قسم کی کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے. میں صرف نفیر عوان کے منہ کے پیچھے چپ ہو رہا ہوں. نفیر سنگی ہے میرا, پرانا سنگی, 8-10 سال 12 سال کا تعلق ہے. میں صرف نفیر کے منہ کے پیچھے میں نے خاموشی اختیار کی. اس نے گارنٹی اٹھائی کہ یہ آئندہ کسی بھی قسم کی شرارتیوں والی حرکت نہیں کریں گے, یہ باز رہیں گے. یہ بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اگر انہوں نے شرارت کی اور ملک اس کا ثبوت تو نے مجھے دیا تو میں تیرے ساتھ مل کے ان کے خلاف ویڈیو ڈالوں گا اور ان کی حقیقت لوگوں کو بتاؤں گا. اور یہ نفیر عوان ہی تھا کہ جس کو یہ ہمارے بھائی جو ہے یہ بھی میسیج کرتے تھے کہ یار ہماری آئی ڈی پروموٹ کروا دو, ہمیں تھوڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ شوٹ آؤٹ دے دو, کہ شوٹ آؤٹ دے دو, تھوڑی ہماری آئی ڈی چل جائے. تو اس نے ان کو یہی کہا کہ ادھر تم احمد کو گالیاں نکالتے ہو ویڈیوز میں, وہ میرا بھائی ہے, اور ادھر تم مجھے آ کے کہتے ہو کہ ہمیں شوٹ آؤٹ دے دو. تو دیکھیں یہ دورہ معیار. پھر کسی سے بھی بات کریں گے تو لوگ, حالانکہ کتنے عرصے سے نفیر کے ساتھ بات نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو یہی کہا. اب لوگ روٹی کانوں میں تو نہیں نہ ڈالتے.
ہر بندہ روٹی منہ میں ڈالتا ہے، تو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس کو کون سی چیز چبھ رہی ہے، اور کس کا کیا لیول ہے اور کس کا کیا لیول نہیں ہے۔ تو دوستو وائنڈ اپ ہے ہماری طرف سے ساری چیزیں، میرا کسی بندے کے لین دین میں کوئی جوابداری نہیں ہے، ہر بندہ اپنی آنکھیں کھول کے چوزوں کی خریداری کرے۔ کوئی بندہ میرا نام لے کے، میری بریڈ کا نام لے کے آپ کو پرندے یہ وہ بیچنا چاہے، اپنی تسلی کر کے لینا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو میں نے دیے ہوئے تھے، سیدھی بات ہے کہ میں نے اچھی کوالٹی کے جو میری نظر میں آئے ہیں، میں نے لاکھوں روپے بھر کے پرندے خرید لیے ہیں۔ لہوریا لے لیا ہے، سعید بھائی والا پٹھا لے لیا ہے، کالے دلکے کا پٹھا میں نے خرید لیا ہے، 1.5 لاکھ والی مادی میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے پرندے میں نے لاکھوں روپے کی قیمت بھر کے میں نے واپس خرید لیے ہیں، اور میرے اپنے فارم پہ موجود ہیں، جن کی بلڈ پرسنٹیج کو میں خود سمجھتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا۔ جس بندے نے جہاں سے میرے نام کے اوپر کسی بندے کے سے پرچیزنگ کرنی ہے، وہ اپنے جسم کے سارے سوراخ کھول کے اپنی تسلیاں کر کے لے، مجھے آ کے میسیج نہ کرے میں اس سے لے لوں کہ اس سے لے لوں۔ سمجھ میں آتی ہے لے لو، نہیں سمجھ میں آتی نہ لو، دو ٹوک بات ہے۔ میرے سے بھی سمجھ میں آتی ہے تو لو، نہیں آتی تو نہ لو، مجھے تو مجبوری بھی کوئی نہیں کہ بھائی میں نے کوئی چیز بیچنی ہے، میں تو اپنا شوق کر رہا ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور پروڈکٹس بنا کے سرو کر رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں میرا بول چال کاپی ہو سکتا ہے، میری بتائی ہوئی نشانیوں کے طریقے کاپی ہو سکتے ہیں، میری بتائی ہوئی آنکھوں کی رنگز کی نشانیاں کاپی ہو سکتی ہیں، میرے الفاظ کاپی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے فارمولاز کاپی نہیں ہو سکتے الحمدللہ۔ ورنہ آج جس پیٹرن پہ ہم دلیے اور دانے بنا کے دے رہے ہیں، کاپی اگر یہ ہو سکتے تو آج وہ بھی لوگ نکل آئے ہوتے۔ اب الحمدللہ ہم نے جس سلسلے کو ایک یورپین پیٹرن کو یہاں انٹروڈیوس کروا دیا ہے، وہ کسی کمپنی کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی عام بندے کا یا کسی بھی اصیل ککڑوں والے بندے کا یا بڑے سے بڑے استاد کی بھی بس کی یہ بات نہیں رہی، یہ بڑی بات اوپر نکل گئی ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک پولٹری سائنس کی فلسفی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ایک نیوٹریشنسٹ کا، پولٹری نیوٹریشنسٹ کا ہونا اور اصیل کی لائف کو 10 سے 15 سال تک پریکٹیکلی تجربہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے، اس چیز کے لیے چنا ہے۔ ہم نے اس کی نیوٹریشن کو بھی سمجھا، ہم نے ان کی پرندوں کی پریکٹیکل لائف کو بھی اتنے سالوں میں سمجھا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے جو چیزیں بنا کر لوگوں کو سرو کیا، اس کی گواہی آپ کے سامنے ہے۔ میری ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے نیچے لوگوں کے کومنٹس اور ریویوز، وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہماری چیزیں استعمال کر کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پورے پاکستان میں کوئی بھی دانہ یا فیڈ یا مسالہ یا کوئی بھی چیز دینے والا بندہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی ویڈیو کے نیچے اتنے ریویوز ہوں اور اتنے زیادہ کومنٹس ہوں اور پازیٹیو اور ہیوی قسم کے کومنٹس ہوں جتنے میری ویڈیو کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہیں سے اندازہ لگا لیں کہ میری سیلز کتنی ہے الحمدللہ۔ میں نے 8 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک 6000 کلو کی سیلز کی ہیں الحمدللہ، دانے اور دلیے کی۔ 6 ٹن مال میں نے 10 دن میں الحمدللہ سیل کیا۔ میں نے دکھانا چھوڑ دیا کہ نظر لگتی ہے، تو میں اپنے کام میں لگا ہوں یار، ہمارے ساتھ نہ چھیڑا جائے، ہم کسی کے ساتھ نہیں چھیڑنا چاہتے، ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ اپنا کام کرے، اپنی ڈائریکشن رکھے، اپنے منہ متھے لگا رہے، ہمارے ساتھ نہ چھیڑو، ہم کسی کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے۔ مختصر بات یہ ہے۔ اللہ حافظ۔